रहमान रहीम। मैं हूं काशिम मुनीर एडवोकेट। एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूं। टॉपिक है कि एक जो ख़ातून थी उसके ख़िलाफ़ उसने भाई ने दावा दायर किया कि ये मेरी हकीकी बहन नहीं है बल्कि ले पालक बहन है, और मेरे वालदैन ने इसको गोद लिया था, तो इसलिए ये मेरी हकीकी बहन नहीं है। तो इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी जजमेंट है। 2019 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 449, और इसके साथ साथ PLD 2015 336 लाहौर। दोनों केसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इसी बारे में हैं। और इसके साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 128 ऑफ एविडेंस एक्ट इसका हवाला दिया है कि उसमें जो आर्टिकल 128 है, इसका थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, the fact that any person who has born during continuance of a valid marriage between mother or any man and not earlier than expiry of 6 lunar months from the date of marriage or within 2 years after its dissolution, کہ اگر کوئی بچہ ایک ویلڈ شادی کے دوران 6 ماہ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا والد جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو چیلنج نہیں کرتا کہ یہ میرا بچہ نہ ہے بلکہ لے پالک اولاد ہے، تو بعد میں کوئی بہن بھائی والد کی وفات کے بعد اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور والد خود بھی اگر چیلنج کرنا چاہے تو وہ جو ویلڈ میرج ہے اس کے بعد اگر اس کا نام درج ہو گیا اور بعد میں وہ اصرار کرے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ میرا لے پالک ہے، تو وہ خود بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بن گیا، اس کا بے فارم بن گیا، اس کا ID کارڈ بن گیا، تو اس کے بعد والد کے لیے یہ ممکن نہ ہے کہ وہ اس سے انکار کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی، اس میں یہی تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ لے پالک اولاد ہے اور حقیقی اولاد نہ ہے، اور بچے کو یہ کہا جائے کہ اس کا DNA کروایا جائے، تو عدالت نے اس پہ قدغن لگائی کہ اس طرح سے کسی کی بچے کی لیجٹیمیسی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اگر بچہ انکار کر دے اور تو کسی صورت میں بھی اس کا DNA نہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی اچھی ججمنٹ، ایک بندہ جو خود بچے کا نام کا اندراج کرواتا ہے وہ بعد میں اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ بھائی کے اس کیس کو سپریم کورٹ نے خارج کیا اور بہن کے حق میں فیصلہ دیا کہ وہ اب اس کی جائیداد میں، والد کی جائیداد میں برابر کی حصے دار۔ بہت شکریہ۔